والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه الإمام بخاری و مسلم. مختصر حمد و صلوات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر دوسرے صحابی ہیں اور ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تلوار کے ساتھ، فالقاتل والمقتول في النار، تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول. تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ تو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو قتل کر دیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ. یہ جہنم اس لیے جائے گا کہ یہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے کا پکا ارادہ بنا چکا تھا. اس حدیث سے کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو مسلمان کا آپس میں لڑنا ہی صحیح نہیں، وہ بھی تلوار کے وجہ سے لڑنا کہ جس سے ایک دوسرے کی گردن مار دی جائے. قرآن و حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا سختی کے ساتھ منع کیا. تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اس حالت میں اس طرح لڑ ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں جان بوجھ کے قتل کر دیا جائے. رہا مسئلہ کہ اگر دو کا آپس میں بھڑنت ہو جائے، دو گروپ کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور ایسی نوبت آ جائے کہ جس میں مارنے اور کاٹنے کی صورت پیدا ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو کسی کو مارے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو مرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. یعنی قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی. اور وجہ اس کی بتلائی گئی کہ ایک آدمی جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنے کا موقع مل گیا، دوسرا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کو قتل کرنے کا موقع نہیں ملا. اگر اس کو موقع ملتا تو یہ قتل کر دیتا، چونکہ اس کو موقع ملا اس نے قتل کیا. تو دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کے حریص تھے، دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کے درپے تھے، دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کے پکے متمنی تھے اور دونوں ایک دوسرے قتل کرنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر وسوسہ گزرے ایک الگ سی چیز ہوتی ہے، لیکن دل میں اگر کسی چیز کو انسان نے ٹھان لیا اور مضبوط ارادے سے اسے باندھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی مضبوط اور پکا ارادہ کر لیا اور وہ آدمی اس کام کو نہیں کر سکا، تب بھی اس مضبوط ارادے کی بنیاد پر اس طرح کا گناہ گار ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان
کسی برائی کا پکا ارادہ کرتا ہے، وہ کسی رکاوٹ کی بنیاد پہ وہ برائی نہیں کر پاتا، تب بھی وہ انسان برائی کرنے والا کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ برائی نہیں کر سکا جان بوجھ کے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا اس میں اس کے ارادے کا دخل ہو گیا۔ اور جس عمل میں ارادے کا دخل ہو جائے، پکا ارادہ پیدا ہو جائے، وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل، اس کے مناسبت سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکے ارادے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گزشتہ کل بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کو نہیں دیکھتا، اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ ظاہری اعمال پہ انسان کی نگاہ تو چلی جاتی ہے، لیکن دل کے اندر جو ارادہ ہے، جو عزم مصمم ہے، اس پر انسان کی نگاہ تو نہیں جا رہی ہے۔ یہی وجہ کچھ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان کے ظاہری عمل پر سوال کیا، قتل کرنے والا یہ ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے، اس کو تو قتل کر دیا گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اس کو موقع ملا اس نے قتل کر دیا، اس کو موقع نہیں ملا اس لیے اس نے قتل نہیں کیا۔ یہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے کا پکا ارادہ بنا چکا تھا، اگرچہ وہ قتل نہیں کیا ہے لیکن عزم مصمم کر چکا تھا، پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس مناسبت سے یہ جہنمی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپس میں دو مسلمانوں کا اس طرح لڑنا کہ ایک دوسرے کے قتل کی نوبت پیش آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کر لے گا تو وہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور صاف کرنا، یہ معاملہ ہے دنیاوی حمیت کی بنیاد، لیکن اگر کوئی دینی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، ہم نے بھی اجتہاد کیا اور آپ نے بھی اجتہاد کیا، جہاں قرآن و حدیث کے بعد تعلیمات موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے اجتہاد اور آپ کے اجتہاد میں فرق پڑ گیا اور نتیجے کے طور پر قتل و خونریزی کی تک نوبت آ گئی، تو دین کی بنیاد پہ ہم نے ایسا کیا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کی بنیاد پر ایسا کیا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک دوسرے کا قتل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں کو جہنمی نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس سلسلے میں مفسرین اور محدثین نے ان واقعات کو سامنے رکھا ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، پھر ان کے آپسی ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ سینکڑوں صحابہ دونوں طرف سے قتل کر دیے گئے، کیا دونوں کو جہنمی قرار دیں گے؟ تو وہاں پر وہی چیز داخل کی گئی ہے کہ اگر اجتہاد کی بنیاد پر، صحیح حدیث و قرآن کی روشنی میں سمجھ کی بنیاد پر کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ کیا تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر جاتا ہے تب بھی اس کو اکہرا اجر مل جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ایسے مسائل میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اجتہاد کیا ہے اور حدیث و قرآن کی روشنی میں مسائل کی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ فقہ نہ ہونے کی بنیاد پر، صحیح سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی سمجھ کا صحیح شعور نہ ہونے کی بنیاد پر انسان اپنی زبان پہ بے لگام بنا لیتا اور فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجانے کی توفیق میں نعمت فرمائے۔